جی، تو یہ گفتگو چل رہی تھی کہ کہاں تھے ہم لوگ؟ جی، کہ اللہ رب العالمین کے کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام کونی قدری جو محدود نہیں ہے، جو غیر محدود ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت نے کہا کہ اگر 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور سارا زمانے کے جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا لیا جائے تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب وہ محدود نہیں ہے، وہ غیر محدود ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات جیسے غیر محدود ہے ویسے اللہ کی صفات، جو حکم ذات کا وہی حکم صفات کا، تو وہ کلمات محدود نہیں ہیں۔ البتہ یہ جو آسمانی کتابیں اتری ہیں، یہ جو چاہے زبور کی شکل میں، تورات کی شکل میں، یا دیگر انبیاء کے صحیفوں کی شکل میں، یا قرآن کی شکل میں، یہ محدود ہے۔ تو یہ جو ہے کلام اللہ جب کہا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ بھی داخل ہے، اور جو کونی اور قدری اللہ کا کلام ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور جب کلام پر گفتگو کی جاتی ہے تو وہ دونوں کلام کو شامل ہوتا ہے، کلام کونی قدری کو بھی اور اس کلام کو بھی جو وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا قرآن کی شکل میں۔ اور قرآن لغوی اعتبار سے کل بتایا گیا تھا کہ جتنے انبیاء کرام کے صحیفے اور جن کو بھی کتابیں دی گئیں وہ تمام قرآن کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے، جیسے اسلام کا معاملہ ہے تو سب کی کتابوں کا نام قرآن، سب کے مذہب کا نام اسلام، دین کا نام اسلام۔ البتہ پھر یہ اپنے دقیق معنی میں قرآن جو آخری کتاب ہے اس کے لیے خاص کر دیا گیا اصطلاحی اعتبار سے، جیسے اسلام کا معاملہ ہے کہ اب یہودی اور نصرانی وغیرہ کا دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کی وضاحت کل کی جا چکی ہے۔ اچھا، یہ بھی کل بتایا جا چکا ہے کہ قرآن حقیقت میں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنے سے پہلے اور اس کو کلام کے ذریعے سے حروف، اصوات اور الفاظ کے ذریعے سے ہم کلام ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا، جیسا کہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ایسی قرآن نے کہا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطہرون۔ تو یہاں بھی آیت کریمہ وضاحت کے ساتھ بتلا رہی ہے کہ قرآن کریم باقاعدہ لوح محفوظ میں جتنی چیزیں لکھی ہوئی تھیں ان میں سے ایک قرآن کریم بھی تھی۔ لوح محفوظ کے اندر ظاہر سی بات ہے جو چیز ہونے والی، اللہ تعالیٰ جب قلم کو پیدا کیا تو کہا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھتے چلے جاؤ، تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہیں، اور ان تمام لکھی جانے والی چیزوں میں سے لکھی جانے والی چیزوں کے درمیان ایک چیز قرآن کریم بھی تھی جو لوح محفوظ کے اندر لکھی گئی تھی۔ جی، لیکن وہ جو لکھی گئی تھی وہ کلام نہیں ہے، کلام وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ کہہ کر کے، ادا کر کے، مسموع شکل میں اللہ رب العالمین نے جبریل کو دیا، اور پھر جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے پہنچایا۔ یہاں یہ بات، اس کی وضاحت اس لیے کرنی ضروری ہے کہ اشاعرہ جو کلام نفسی کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے جو مکتوب شکل میں تھا وہاں سے جبریل کے دل پر یا جبریل نے اٹھایا اور لا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے صفت کلام ثابت نہ کرنا پڑے اس چیز کے لیے انہوں نے یہ بات کہی، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ جبریل نے مسموع شکل میں اللہ رب العالمین سے اس کو حاصل کیا، اور پھر مسموع شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے پیش کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسموع شکل میں اپنی امت کو سنایا۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ نحن امۃ امیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا تو جانتے ہی نہیں تھے، تو اس لیے یہ بات جو اشاعرہ کی ہے اس چیز کو جو ہے اس کے لیے اس میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن کو لے کر کے آئے۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر قرآن کے حوالے سے اور ذکر کرنے کی ہے کہ قرآن کریم کا جو عقدی ناحیے سے مسائل تھے
اب اس سے ہم نکل چکے ہیں اور اب ذرا سا کچھ دیگر چیزوں کی طرف آتے ہیں جن کا جاننا قرآن کے بارے میں ضروری ہے، قرآن سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں۔ قرآن کریم ابھی جو ہمارے سامنے موجود ہے، کیا آیات کی ترتیب اور سورتوں کی ترتیب بعین ہی یہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کی ہے، یعنی توقیفی ہے، یا پھر یہ اجتہادی ہے؟ یہ ایک مختلف فی مسئلہ لوگوں کا اس میں سے کچھ مسائل میں ہے، لیکن صحیح قول کیا ہے کہ آیات کی ترتیب، سورتوں کی ترتیب اور سورتوں کے اندر آیتوں کی ترتیب، یہ سب کی سب توقیفی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں جس شکل میں تھا اس شکل میں آخری جو جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پیش کیا، آخری پیشی جو ہوئی تھی، جس کے بعد پھر کوئی وحی نہیں آئی اور پھر اس میں اضافہ نہیں ہوا، اس آخری جو شکل تھی وہ شکل وہی تھی جو لوح محفوظ کے اندر قرآن کریم کی تھی۔ یہ چیز متحقق ہے، اور اگر یہ چیز متحقق ہے تو پھر یہ بات یقینی طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے اور قرآن کریم کی سورتوں کی آیتوں کے درمیان کی ترتیب بھی توقیفی ہے۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر قرآن پڑھے تو اس کو ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کرنا مناسب ہوگا کہ پہلے سورہ انفطار کو پڑھ لے اور اس کے بعد سورہ نبا کو دوسری رکعت میں پڑھے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں اذا السماء انفطرت پڑھے اور دوسری رکعت میں اما یتساءلون پڑھے، یہ چیز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب مطلوب ہے، ملحوظ ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہو رہا تھا، ظاہر سی بات ہے قرآن جو نازل ہو رہا تھا وہ حوادث اور واقعات کے اعتبار سے نازل ہو رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کی حکمت تھی کہ کب کس آیت کو پہلے اتارے، کس کو بعد میں اتارے۔ اتارنا نزول کا جو معاملہ ہے وہ آگے پیچھے مصلحت کے اعتبار سے آگے پیچھے ہوتا رہا، لیکن قرآن کی نزول کی تکمیل کے بعد جو ترتیب، آخری ترتیب جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، وہ آخری ترتیب ہے جس سے سر منہ انحراف کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اس سے پہلے نزول کے مرحلے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد سورہ نساء پڑھتے تھے، پھر سورہ آل عمران پڑھتے تھے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے اس میں سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے۔ تو یہ معاملہ نزول کے مرحلے تک تھا جب تک نزول قرآن ہو رہا تھا، لیکن جب جبریل نے آخری عرضہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آخری مرتبہ قرآن کریم جو پورے کا پورا پڑھا، اس کے اندر جو ترتیب انہوں نے پیش کی، پھر بعد میں وہی ترتیب مکمل طور پر اسی پر جو ہے وہ بات مکمل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ترتیب کو آگے پیچھے کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی، اس لیے کہ یہ وہی ترتیب تھی جو قرآن کریم کی لوح محفوظ کے اندر محفوظ تھی۔ تو یہ چیز جو ہے ضمناً آ گئی، لیکن یہ بات میرے خیال سے مفید تھی، اس لیے اس کو بتانا میں نے مناسب سمجھا۔ اس کے بعد اب آتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے آگے ایک بات کہی ہے کہ قرآن لا یشبہ کلام البشر، قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو جس نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اس کو مخلوق کہا، اس کو سقر کی دھمکی دی گئی ہے، اور ساری باتیں انہوں نے پیش کی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کلام اللہ یہ بشر کے کلام کے مشابہ نہیں ہے، بشر کے کلام کے مشابہ نہیں ہے۔ اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے سمجھ میں آتی ہے کیا بات کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے میں
جب کہا کہ کلام اس کی صفت ہے اور وہ اس کے ذریعے سے وہ کلام کرتا ہے اس صفت کے ذریعے سے، تو کہتے ہیں کہ یہ چیز امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے جملے میں کیا کہا کہ وَعَلِمَ أَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ، نہیں کہا انہوں نے عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا، انہوں نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے جس نے قرآن کو بشر کا کلام کہا، جیسے ولید کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس پر رد کیا اور اس کو سقر کی دھمکی دی، سأصلیہ سقر اللہ رب العالمین نے اس کو کہا۔ صرف اسی بات پر تو اتنی بات تو تھی کہ انہوں نے قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہہ دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، اور مخلوق نہ ہے اور نہ مخلوق کا کلام ہے۔ تو ان ھذا الا قول البشر جس نے کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے سقر کی دھمکی دی، تو ہم کو اس بات کا علم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ یہ خالق بشر کا قول ہے، بشر کا قول نہیں ہے، بشر کا قول نہیں ہے، اور بشر کے قول کے مشابہ بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات چھوٹ گئی تھی جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اشاعرہ کا جو قول نقل کیا گیا کلام نفسی کا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اشاعرہ کے اس قول کی خطورت کو دیکھتے ہوئے اس قول پر رد کیا ہے اور اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور 90 طریقوں سے 90 وجہوں سے اشاعرہ کے اس قول کو انہوں نے باطل قرار دیا ہے، اور ان کی اس کتاب کا نام، اس رسالے کا نام ہے تسعینیہ، تسعینیہ۔ یہ رسالہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے انہی اشاعرہ اور ابن کلاب کے کلام نفسی کے عقیدے پر رد کرتے ہوئے انہوں نے اس رسالے کو لکھا ہے۔ یہ بات کلام نفسی پر جو ہے گفتگو کرتے ہوئے اس چیز کو بتانا ضروری ہے کہ کتنا اہم معاملہ ہے اور اس کو ہلکے میں نہیں لیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بات آئی کہ ولا یشبہ قول البشر، جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قول کے یہ بشر کے قول کے مشابہ نہیں ہے۔ اب یہاں سے اس مسئلے کو ایک دوسرا رخ دیا گیا ہے۔ جب قرآن بشر کے قول کے مشابہ نہیں ہے، یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا، اور یہی چیز کفار مکہ نے بھی کہا، یہی بات کفار مکہ نے بھی کہا۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن اپنے آپ میں حیران کر دینے والا کلام تھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا ایسا کلام ہے جو بشر کو تحیر میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ اسی لیے کفار مکہ نے قرآن کے بارے میں کوئی ایک رائے کسی ایک رائے پر ان کا اجماع ہو ہی نہیں سکا۔ کبھی کسی نے کہا کہ قرآن کہانت کا مجموعہ ہے، یعنی کاہنوں کا جو طریقہ کلام تھا وہ طریقہ کلام اس کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے، تو قرآن کو کہانت سے تعبیر کیا۔ کسی دل جلے نے اسے شعر و شاعری کا نمونہ قرار دیا اور کہا کہ یہ شعر ہے، شاعر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کسی نے کہا کہ یہ بشر کا قول ہے، کسی نے کہا کہ یہ سابقہ جو انبیاء یا سابقہ مذاہب اور اقوام کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو دیو مالائی کہانیاں ذکر کی گئی ہیں اس کو انہوں نے بیان کر دیا۔ یعنی قرآن کے تعلق سے وہ لوگ اٹکل پچو مار رہے تھے، کسی ایک رائے پر ٹک نہیں پا رہے تھے۔ تو یہ ٹک نہ پانا یہ وجہ کیا تھی؟ اس کے بارے میں جو محققین علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں قرآن کریم کا معاملہ ہے ہی ایسا۔ قرآن کریم عرب کے لوگ کلام کے باب میں قوت گویائی اور قوت فصاحت و بلاغت کے باب میں وہ اپنے علاوہ پورے بنی نوع انسان کو وہ عجمی کہا کرتے تھے، یعنی ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے، زبان ہی پر انہیں ترا تھا، اسی پر انہیں فخر تھا، یہی ان کا جو ہے وہ گھمنڈ اور اترانے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ اب ایسے طبقے کو اگر قرآن کریم نے حیران و پریشان کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کے اندر کچھ تو بات تھی،
اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ اسی وجہ سے خود ابھی ماضی قریب کی جو بعض بڑی ہستیاں گزری ہیں ان لوگوں نے بھی قرآن کریم کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ کلام، انہوں نے کہا کہ کلام 3 طریقے کا ہوتا ہے، ایک نثر، ایک نظم اور ایک قرآن۔ جیسے طہا حسین جو عمید الادب العربی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بہت واہیات آدمی تھا اور بہت ساری گمراہیاں اس کے اندر تھیں، لیکن قرآن کریم کے بارے میں اس بندے نے یہ بات اس نے بھی کہی ہے کہ قرآن نہ تو انسانوں کے پاس جو کلام موجود ہے وہ 2 شکل میں ہے، اس کا 2 پیکر ہے، یا تو نثری پیکر ہے یا پھر شعری پیکر ہے، لیکن قرآن کریم نہ نثری پیکر کے معیار پر پوری طرح سے اترتا ہے، نہ شعری پیکر کے معیار پر پوری طریقے سے اترتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسی وجہ سے کفار قریش اور بلغائے قریش اور فصحائے قریش قرآن کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہیں ہو پائے کہ اس کو کہانت کی قبیل سے مانے یا شاعری کی قبیل سے مانے یا پھر اسے کیا کہیں۔ اور یہی بات ماضی قریب میں طہا حسین نے کہی، اس نے کہا کہ قرآن نہ تو نثر ہے اور نہ ہی نظم ہے، پھر کیا ہے؟ تو کہا کہ القرآن قرآن، قرآن قرآن ہے، القرآن کلام اللہ، وہ اپنے آپ میں ایک نیا پیکر ہے، اور یہ پیکر خلقت کے بس میں نہیں ہے کہ اس پیکر کو اختیار کر کے اس پر اپنا کلام پیش کر سکے۔ یہ ایک نیا پیکر ہے اور ایک جداگانہ پیکر ہے۔ ایک پیکر کلام کا وہ ہے جو مخلوقات اختیار کرتی ہے، اور کلام کا ایک پیکر وہ ہے جو قرآن کریم کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ تو کلام اللہ جو ہے وہ کلام اللہ ہے، وہ انسان کے اختیار کردہ پیکر میں سے کسی ایک پیکر میں پورے طور پر فٹ نہیں بیٹھتا۔ یہ بہت دقیق بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، یہیں سے جب کہا کہ یہ بشر کے کلام کے مشابہ نہیں ہے، تو پھر اس کا تعلق، قرآن کا تعلق نبوت کے دلائل سے نکل آتا ہے، یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے، اور نبوت کے دلائل میں سے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ اور یہیں سے اعجاز کی بحث جو ہے وہ علماء کرام نے جو ہے شروع کی۔ اور اعجاز کی جو بحث ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اعجاز کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم کے اندر استعمال نہیں کیا گیا قرآن کے لیے، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے جب اعجاز پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مختصر انداز میں میں اپنی بات کو مکمل کر کے اور اس نشست کے اختتام تک آج کا درس انشاءاللہ ختم کر دوں گا، اور جو آپ لوگوں کے سامنے حاضری تقسیم کی گئی ہے، حاضری کا جو استمارہ تقسیم کیا گیا ہے، آپ لوگ اپنی اپنی حاضری لگا لیں تاکہ کل کی طرح سے عشوائیت کا ماحول نہ بنے۔ جی، تو اعجاز کے قضیے پر بحث کرتے ہوئے سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اعجاز کا لفظ قرآن و سنت کے اندر اس معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے قرآن کریم کے لیے، لیکن اس سے روکا بھی نہیں گیا ہے۔ قرآن کریم نے تحدی کی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت کی مثال کہا، قرآن کے مثل لانے کو کہا، 10 سورتیں لانے کو کہا، تین مرحلے میں قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے مخلوق کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحدی کا جو معاملہ ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، چیلنج موجود ہے، اور چیلنج کو پورا نہ کر پانا یہ چیز بھی موجود ہے، اور اسی کو اعجاز کہا جاتا ہے۔ تو اعجاز کا لفظ استعمال کرنا اپنے معنی کے اعتبار سے اس اعتبار سے درست ہے کہ قرآن کریم نے واضح طور پر کھلا چیلنج کیا، اور تین مرحلے میں پوری انسانیت کو چیلنج کیا، اور اس چیلنج کو اپنی استطاعت اور قدرت ہونے کے باوجود لوگوں نے پورا نہیں کیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اپنے آپ میں اعجاز ہے اور قرآن اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ
کہ جب ہم معجزہ کہتے ہیں تو معجزہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ معجزہ خرق عادت کو کہا جاتا ہے. انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے صدق دعوی نبوت کے لیے جو خرق عادت دلیل دی جاتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے, اور نبوت کے دعوے کے ساتھ اگر وہ چیز جڑی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اگر ولیوں کے ہاتھ پر وہ چیز آتی ہے, ظاہر ہوتی ہے, ان کے مطالبے کے بغیر اللہ رب العالمین کی طرف سے خرق عادت کا اظہار ہوتا ہے, تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. معجزہ اور کرامت کی بحث آپ عقیدے کے اندر آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھی ہوگی. تو معجزہ قرآن کو اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ خرق عادت ہے, یعنی انسان کے توق میں نہیں ہے, انسان کی استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کا جواب پیش کر سکے, یا قرآن کے جیسا کلام پیش کر سکے, یا قرآن کے جیسی صورت لا سکے, یا قرآن کی جیسی 10 صورت پیش کر سکے. اور یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ قرآن خود اپنے آپ میں قرآن ہی معجزہ ہے. اس چیز کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اعجاز کے باب میں بعض معتزلہ کا عقیدہ دوسرا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے بس میں تھا قرآن کا معارضہ کرنا, قرآن کا مقابلہ کرنا, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو پھیر دیا اس بات سے کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکے. اچھا, تو یہ بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر معجزہ قرآن کے اندر نہ ہوا, وہ تو اللہ کی قدرت کے اندر معجزہ ہوا. عاجز کرنے والی چیز اللہ کی قدرت ہوئی, نہ یہ کہ قرآن کریم. جبکہ ہم یہاں پر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم خود معجزہ ہے. تو یہ جو صرفہ کا عقیدہ ہے بعض معتزلہ کا, یہ چیز درست نہیں ہے. بعض معاصرین نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے کہ جو ہے یہ انسان کے بس میں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا, تو پھر وہ معجزہ یعنی قرآن کے اندر نہ ہوا. یعنی اس کا مطلب وہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا جواب دیا جا سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوت کو ہی چھین لیا جس سے وہ اس کا جواب دے سکتے. تو پھر قرآن کے اندر وہ معجزہ نہ ہوا, پھر وہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہو گیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اپنے آپ میں معجزہ ہے, اور قرآن اپنے آپ میں معجزہ ہے. یہ جو صرفہ کا قول ہے معتزلہ کا, اس پر رد خود قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہاں اللہ رب العالمین نے للکارا ان کو کہ اگر وہ ایک دوسرے کی مدد بھی لے لیں, ایک دوسرے کا تعاون بھی لے لیں, اپنی طاقتوں کو جمع بھی کر لیں, تب بھی وہ قرآن کے جیسا فصیح و بلیغ کلام نہیں پیش کر سکتے. معتزلہ نے بھی اس کو دلیل بنایا ہے. معتزلہ نے بھی اپنے قول صرفہ کے قول کے لیے اسی آیت کو دلیل بنایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر معتزلہ کی بات کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے قدرت چھین لی اور پھر اس کے بعد للکارا کہ آؤ ایسا کر کے دکھاؤ. یہ تو ویسے ہی ہو گیا کہ نہتے آدمی کو نہتا کر دیا جائے اور اس کے بعد تلوار اور بندوق والے کے ساتھ سامنے کھڑا کر دیا جائے کہ آؤ مقابلہ کرو. یہ تو کوئی معنی ہی نہیں ہوا نا. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ مردوں سے کوئی چیز مطالبہ کی جائے, بر وہ زندہ ہی نہیں ہے تو وہ مقابلہ کیا کریں گے. اس لیے معتزلہ کا جو سمجھنا ہے وہ بالکل باطل ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے قدرت ثابت کی ہے, ان کا مدد لینا ثابت کیا ہے, ان کی قدرت کو اور ان کی طاقت کو اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اپنی قدرت کے باوجود, اپنی طاقت کے باوجود یہ بلاغت اور فصاحت کے اس اعلیٰ معیار پر ہے کہ اس معیار کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے, اپنی سکت سے اوپر ہے. تو یہ قرآن کریم کہنا چاہتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے معتزلہ کے اس قول کا رد اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب کلام اللہ کہا جاتا ہے تو کلام اللہ کو جب معجز کہا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے, قرآن معجزہ ہے, معجزۃ القرآن الخالدہ, معجزہ. تو معجزہ کو منسوب کیا جاتا ہے کس کی طرف, مضاف کیا جاتا ہے قرآن کریم کی طرف. اگر یہ بات ہوتی جو معتزلہ کہہ رہے ہیں تو پھر قرآن کی طرف اس کو تھوڑی نہ اضافت کی جاتی, پھر تو اس کو
قدرت کی طرف اضافت کرنی چاہیے تھی کہ اللہ کی قدرت وہ عاجز کرنے والی ہے انسان کو، نہ کہ قرآن، جبکہ امت کا اجماع ہے کہ اعجاز کی اضافت قرآن کی طرف کی جائے گی، اور اعجاز کی اضافت قرآن کی طرف کرنا یہ اپنے آپ میں دلیل ہے کہ قرآن بذات خود اپنے آپ میں معجزہ ہے، قدرت کے اندر معجزہ نہیں بلکہ قرآن کے اپنے اندر معجزہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آئیے یہ چیز دیکھی جائے کہ قرآن جب معجزہ ہے ہم نے مان لیا، تو پھر قرآن کا اعجاز ہے کس چیز میں؟ یہی رؤوس الاقلام میں جو آپ کو 5-6 قول بتایا گیا تھا وہ یہی ہے، اسی پر انشاءاللہ اپنی گفتگو ہم ختم کریں گے۔ پہلا قول یہ ہے کہ قرآن اپنے الفاظ کے ذریعے سے معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ فصاحت و بلاغت میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ قرآن کریم معجزہ ہے۔ اور اس کے کہنے والے متقدمین سے بہت سارے لوگ ہیں، خود جاحظ جو معتزلہ کا مشہور امام گزرا ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ معتزلہ کا قول صرفہ کا گزرا اس سے پہلے، اور جاحظ خود معتزلی ہے، نظام خود معتزلی ہے، لیکن جاحظ نے قرآن کریم کے اعجاز کو تسلیم کیا ہے، اور صرفہ کی وجہ سے نہیں تسلیم کیا ہے بلکہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کے اعجاز کو مانا ہے۔ تو جاحظ کی ایک بہت مشہور عبارت ہے جو اس نے الحیوان نامی کتاب کے اندر نقل کی ہے، اور یہ بڑا مشہور ہوا یہ قول اس کی طرف سے، اور وہ قول کیا ہے؟ وہ قول یہ ہے کہ جاحظ کہتا ہے کہ معانی جو ہیں وہ راستے میں پڑے رہتے ہیں، معانی کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ ان المعانی مطروحۃ فی الطریق یعرفها العجمی والعربی والبدوی والقروی وانما الشأن فی اقامت الوزن وتخیر اللفظ۔ کہتا ہے کہ معانی تو راستے میں پڑے رہتے ہیں، پھینکے ہوئے ہیں، جس کو عجمی بھی جانتا ہے، عربی بھی جانتا ہے، بدو بھی جانتا ہے، اور شہروں کے رہنے والے بھی جانتے ہیں۔ اصل کمال ہے وزن کو درست کرنے میں اور الفاظ کے صحیح استعمال اور صحیح اختیار میں۔ تو یہاں پر گویا آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ کے مقام و مرتبے کو جاحظ بڑھا کر پیش کر رہا ہے، اور الفاظ کے ناحیے سے قرآن کریم کو وہ اپنے اعلیٰ مقام پر، جن لوگوں نے بھی قرآن کو الفاظ کے اعتبار سے معجزہ مانا وہ اس قول کی طرف گئے کہ معانی کے اندر کمال نہیں ہے، کمال الفاظ کے اندر ہے، اور ان کو صحیح طریقے سے اختیار، الفاظ کے اختیار پر ہے۔ تو ایک قول یہ ذکر کیا گیا، لیکن یہ قول نقل کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جاحظ نے بھی، جاحظ سے زیادہ بڑھ کر نظم قرآن پر گفتگو کرنے والا متقدمین میں کم ہی کسی کو میں نے پایا ہے۔ نظم قرآن کے موضوع پر ایک مستقل کتاب بھی اس کی تھی جو ناپید ہے، لیکن یہ کہ بہرحال نظم قرآن، نظم کا جو تصور عبد القاہر جرجانی نے بعد میں آ کر کے پیش کیا، وہ حقیقت میں جاحظ کا امتداد تھا۔ وہ ان کی طرف منسوب بھلے کیا گیا نظریہ، لیکن یہ امتداد تھا جاحظ کے اقوال کا۔ تو جاحظ کی طرف الفاظ کا جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے وہ چیز کہی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ معنی اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں، یہاں خود بھی اس نے اقامت لفظ اور تخیر، اقامت الوزن اور تخیر اللفظ کا لفظ استعمال کیا ہے، گویا وہ ترکیب مراد لے رہا ہے۔ اچھا، تیسرا قول جو بیان کیا گیا کہ پہلا قول تو صرفہ والا ہو گیا، دوسرا قول یہ کہ قرآن کا اعجاز اس کے الفاظ میں ہے، اس کو بھی رد کیا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اعجاز معانی کے اندر ہے، اعجاز معانی کے اندر ہے۔ یہ بھی کچھ لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ قرآن کے جو معانی ہیں اس کے اعتبار سے قرآن کے اندر اعجاز ہے، الفاظ میں کوئی کمال نہیں، الفاظ تو تمام لوگ اس کو جو ہے ترکیب میں ڈھال سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا قول تھا۔ اور چوتھا قول ہے
کہ قرآن اپنے نظم کے اعتبار سے معجزہ ہے، جو میں نے ابھی اس سے پہلے ذکر کیا، اور یہ قول نظم کے اعتبار سے یعنی الفاظ اور معانی اور ان کا ایک خاص انداز میں سانچے میں ڈھالنا، اس کا صحیح انداز میں سبق اور سیاغہ اس کے اندر، اور اس کے کلام کے الفاظ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو باہم رابطہ ہے، اس رابطے کے اندر اعجاز ہے، جس کو نظم کہا ہے عبد القاہر جرجانی نے، اور عبد القاہر جرجانی نے دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ کے اندر اس نظریے کی بھرپور انداز میں وضاحت کی ہے۔ اور اس سے پہلے ایک مشہور امام گزرے ہیں، امام حمد ابن سلیمان الخطابی، ان کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ نظم کا نظریہ انہوں نے جو ہے پیش کیا، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں نے رد کیا قاضی عبد الجبار معتزلی پر۔ قاضی عبد الجبار معتزلی معتزلہ کا ایک بہت بڑا امام گزرا ہے، اور اس نے ایک کتاب لکھی المغنی، المغنی جو 40 جلدوں میں تقریباً ہے، اس میں کی 16ویں جلد قرآن کریم کے بلاغہ اور کی بلاغت و فصاحت پر گفتگو کرنے کے لیے اس نے خاص کی ہے، اور اسی پر رد کیا ہے امام خطابی نے، اور نظم کے اندر اعجاز کو بتلایا ہے، الفاظ کے اندر نہیں۔ تو یہ جو ہے چوتھا قول تھا، اور یہ قول حقیقت میں بہت وجیح قول ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پانچواں قول ہے کہ قرآن معجزہ ہے اپنے جو غیبی امور بیان کرتا ہے اس کی وجہ سے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو تشریعی امور قرآن کریم نے بیان کیے ہیں ان کے اعتبار سے وہ معجزہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہدایت کا پہلو ہے اور دلوں پر اثر انداز ہونے کا پہلو ہے، اس اعتبار سے وہ معجزہ ہے۔ تو یعنی یہ تمام کے تمام پہلو ہیں جن کو پانچویں قول کے اندر لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اعتبار سے معجزہ ہے، لیکن یہ قول زیادہ وجیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے اقوال جو یہ سارے پہلو جو ذکر کیے گئے یہاں پر، اس میں کہیں بھی وہ سامنے نہیں آتی بات جو کفار قریش کو قرآن نے چیلنج کیا تھا۔ کفار قریش کو قرآن نے جو چیلنج کیا تھا وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے چیلنج کیا تھا، معانی کے اعتبار سے تھوڑی نہ کہا تھا کہ غیب کے جو مضامین ہم بیان کرتے ہیں ویسے مضامین بیان کر کے لاؤ، کیا اس میں چیلنج تھا؟ نہیں، جو انہوں نے سمجھا فصاحت و بلاغت کے اندر جو ہے وہ چیلنج تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو قول پانچواں قول ہے، اس کے اندر جو غیبی اور تشریعی امور اور ہدایت کا جو پہلو ہے، اس کو جو معجزہ بتایا گیا ہے، یہ ایک خصوصیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک اس کو جو ہے معجزہ کہنا اس اعتبار سے، صرف اس اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ چھٹا اور آخری قول وہ ہے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، جو امام طحاوی نے کہا وَلَا يُشْبِهُ كَلَامَ الْبَشَرِ، کہا کہ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ اس لیے ہے کہ وہ مخلوق کے کلام سے مشابہ نہیں ہے، مخلوق کے کلام سے مشابہ نہیں ہے۔ یہی امام طحاوی نے کہا کہ علمنا وایقنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جب انہوں نے کہا کہ یہ بشر کے خالق کا قول ہے اور بشر کے قول کے مشابہ نہیں ہے، یہی سب سے اعلیٰ اور عمدہ اور عرفہ قول ہے۔ اب اس کے علاوہ جو اقوال ذکر کیے گئے اس سے پہلے، وہ خصائص ہیں قرآن کے، جن خصوصیات کی وجہ سے قرآن معجزہ ہے۔ اصلاً وہ معجزہ ہے کہ کلام بشر کے مشابہ کلام نہیں ہے، اس وجہ سے وہ معجزہ ہے۔ اب کلام بشر کے مشابہ کیوں نہیں ہے، کن خصوصیات کی بنیاد پر نہیں ہے، جب اس پر گفتگو ہم کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر ان خصوصیات میں ان تمام وجہوں کو ذکر کیا جائے گا جو دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں قول کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس قول کو راجح قرار دیا جاتا ہے عام طور پر محققین علماء کے نزدیک۔ جی، اور آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کی کوشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض جو ہے مدعیان نبوت نے کی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا جو ہے انجام ہوا۔ اسی طریقے سے بعد کے ادوار میں ابن المقفع اور ابو العلا ماوردی وغیرہ نے
کوشش کی اور اس ڈھرے پر چلنے کی کوشش کی کو اختیار کرنے کی کوشش کی جس پر قرآن کریم آیا ہوا ہے، لیکن اس سے وہ عاجز رہ گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور جو معجزہ ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ بشر کے کلام کے مشابہ نہیں ہے، اور نہ ہی کلام بشر اس کے مشابہ ہے، اور انسان کی سکت میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز پیش کر سکے جو اللہ رب العالمین کی صفت کے مشابہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی جواب جو ہے وہ صحیح جواب ہے۔ اور باقی جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں اقوال میں، وہ خصائص ہیں اعجاز القرآن کے، وجہ نہیں ہے۔ جی اور خصوصیات اس کے علاوہ بھی ہیں، جیسے قرآن کے اندر ڈھیر سارے الفاظ، جتنے بھی عرب کے الفاظ تھے وہ سب کے سب اس کے اندر اکٹھا ہو گئے ہیں۔ الگ الگ قریش کا لہجہ اس کے اندر استعمال کیا گیا، حذیل کا لہجہ اس کے اندر آیا ہے، تمیم کا لہجہ اس کے اندر آیا ہے، حوازن کا لہجہ اس کے اندر آیا ہے۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ قرآن نے استعمال کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ غنا کے معنی پر دلالت کرتا ہے حمیر کی زبان میں۔ تو اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر مختلف اقوام کے لہجات کو بھی جمع کر دیا گیا ہے، عرب قبائل کے لہجات کو۔ بعض قریش بھی بسا اوقات قرآن کے بعض الفاظ کو سمجھ نہیں پاتے تھے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تخوف، قرآن نے جو کہا او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، تو تخوف کا معنی وہ سمجھ نہیں پائے، یہاں تک کہ کسی نے ان کو بتایا کہ عرب کے شاعر نے، قبیلہ حذیل کے شاعر نے اس کو استعمال کیا ہے، اور وہ تنقص کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو گویا قرآن کریم کی خصوصیات بے شمار ہیں، اور ان خصوصیات میں سے یہ خصوصیت بھی ہے۔ اسی طریقے سے فصاحت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جو معانی بیان کیے گئے ہیں وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان جو معنی بیان کرتا ہے، جو مضامین بیان کرتا ہے، اس کے اندر نقص ہوتا ہے کسی نہ کسی جانب سے، لیکن قرآن کریم کے اندر جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں کسی اعتبار سے کہیں بھی کوئی نقص موجود نہیں ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم معجزہ ہے۔ یہ خصوصیت قرآن کریم کے اعجاز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور نظم کے اندر معجزہ ہے، یا نظم بھی ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے قرآن معجزہ ہے، جیسا کہ عبد القاہر جرجانی نے، خطابی نے اور جاہز نے کہا ہے۔ اچھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی دلالات کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ عرب کے اندر یہ محققین علماء کا قول ہے علوم کے تعلق سے کہ علوم تین طریقے کے ہیں۔ بعض وہ علوم ہیں علم نضج واحترق، وعلم نضج ولم يحترق، وعلم لم ينضج ولم يحترق، کہ بعض علوم وہ ہیں جو پختگی کو پہنچ گئے اور مکمل طور پر اپنے کمال کو چھو لیا، اور بعض وہ ہیں جو پختگی کو پہنچ گئے لیکن کمال ابھی اس کا جو ہے پورے طور پر نہیں حاصل ہوا، اور کچھ علوم ایسے ہیں جو ابھی پختگی کو نہیں پہنچے اور نہ ہی اس کو کمال حاصل ہوا۔ اور تیسری قسم میں داخل کرتے ہیں لوگ علم تفسیر کو۔ قرآن کریم کی تفسیر کا جو پہلو ہیں وہ قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہمیشہ ہر آنے والا مفسر نئے مفہوم اور نئے معانی کا ایک بحر بے کراں پائے گا، اور اپنے اپنے انداز سے قرآن کے اندر جو ہے وہ، اسی لیے آپ دیکھیے کہ سائنسی اعتبار سے قرآن کے اندر معجزہ پایا گیا، عددی اعتبار سے قرآن کے اندر معجزہ پایا گیا، اور علم الاجتماع کے اعتبار سے قرآن کے اندر معجزہ پایا گیا، اور جو نئے سائنسی علوم ہیں ان مختلف علوم کے اعتبار سے قرآن کے اندر جو ہے وہ اعجاز کا پہلو لوگوں نے ڈھونڈا، خصوصیت ایسی قرآن کے اندر نظر آئی۔ تو یہ پہلو قرآن کریم کا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن دلوں پر جو اثر ڈالتا ہے یہ بھی اس کا اپنا اس کی ایک خصوصیت ہے جو اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے، اور بشر کا کلام نہ ہونے کی دلیل ہے، خصوصیت ہے۔ یہ سارے کے سارے پہلو ہیں جو ذکر کیا جاتا ہے اس سلسلے میں۔ اور پھر قرآن کریم کا آپ انداز دیکھیے کہ ہر طبقے کا آدمی قرآن کو پڑھتے ہوئے